ایٹو ٹاکشی پاکستان میں جاپان کے ڈپٹی چیف آف مشن ہیں۔ یہ انتہائی سمجھدار، تجربہ کار اور منجے ہوئے سفارتکار ہیں۔ مجھے چند دن قبل انہوں نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ میں نے ان کے جاپانی کلچر، کھانے اور سفارتکاری تینوں کو خوب انجوائے کیا۔ میں نے گفتگو کے دوران ایٹو ٹاکشی کو بتایا قائد اعظم نے قیام پاکستان کے لیے 14 اگست کا انتخاب جاپان کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے انہیں بتایا ہندوستان کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تعیناتی سے پہلے اتحادی فوج کے ساتھ ایسٹ ایشیا کمانڈ کا سربراہ تھا۔ جاپان نے اس کی سربراہی میں 15 اگست 1945 کو سرنڈر کیا تھا۔ یہ اس کے بعد ہندوستان کا وائسرائے بن گیا۔ بھارت اور پاکستان کی تقسیم کا وقت آیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کا دن تجویز کیا۔ برطانیہ اس دن جاپان کی فتح کی دوسری سالگرہ منا رہا تھا۔ وائسرائے کا خیال تھا یوں اس کی پروفائل میں 15 اگست لکھے جائیں گے، 15 اگست 1945 اور 15 اگست 1947۔ یہ تجویز جب قائد اعظم اور جواہر لال نہرو کے سامنے رکھی گئی تو قائد اعظم نے یہ کہہ کر مسترد کر دی، ہم اپنے قیام کا دن جاپان جیسی بہادر قوم کی شکست کے دن پر نہیں رکھنا چاہتے، جبکہ جواہر لال نہرو نے یہ آفر خوشی سے قبول کر لی۔ چنانچہ بھارت اور پاکستان دونوں ملک ایک ہی دن آزاد ہوئے، لیکن ہم پاکستانی یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، جبکہ بھارت میں یہ دن 15 اگست کو عین اس دن منایا جاتا ہے جب جاپان نے سرنڈر کیا تھا۔ ایٹو سمجھدار سفارتکار ہے، اس نے مجھے یہ تاثر نہیں دیا کہ یہ اس حقیقت سے ناواقف تھا، مگر مجھے محسوس ہوا ہم لوگوں نے اسے یہ تاریخی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا دوسری جنگ عظیم میں سب سے زیادہ اموات برطانوی فوجیوں کی ہوئی تھی، لہذا برطانیہ ہر سال جاپان سے جتنا تاوان جنگ وصول کرتا تھا اس کا بڑا حصہ ہندوستان کو ملتا تھا۔ اس رقم میں پاکستان کا چھٹا حصہ تھا، مگر قائد اعظم نے جاپان کو اس وقت یہ رقم معاف کر دی تھی جب ہمارے خزانے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا پیسہ بھی نہیں تھا، لہذا جاپان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات قیام سے پہلے استوار ہو گئے تھے۔ ایٹو نے اس پر مسرت کا اظہار کیا۔ مجھے محسوس ہوا ہم شاید جاپانیوں کو بھی اپنی سفارتی طریق سے مطلع نہیں کر سکے، لہذا جاپان کے ساتھ بھی ہمارے وہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ ہم اگر ان تعلقات کو باقاعدہ وقت دیتے، ہمارے وزراء خارجہ اور وزیر اعظم جاپان کے مسلسل دورے کرتے رہتے، ہم اگر جاپان اور جاپان ہم سے سفارتی مدد لیتا رہتا تو شاید آج دونوں ملکوں کے درمیان ویزا فری آمد و رفت ہوتی اور ہمارے لاکھوں ورکرز جاپان اور جاپان کے ہزاروں ماہرین پاکستان میں کام کر رہے ہوتے، مگر افسوس ہم ان تعلقات کو بھی عملی شکل نہ دے سکے، اور آج جاپان بھی ہم سے اتنے ہی فاصلے پر ہے جتنے فاصلے پر یورپ، امریکہ، کینیڈا ہیں۔ ہمارا اب بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ہم اگر آج اپنی سفارتی حمایتوں کا تخمینہ لگا کر سفارتکاری کی SOP طے کر لیں تو ہم اقوام عالم میں دوبارہ قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر زیادہ نہ کریں تو بھی ہم دنیا کے مختلف ملکوں پر اپنے سفارتی احسانات کی فہرست بنائیں، اپنے لوگوں کو یہ رٹائیں اور یہ جب بھی اس ملک کے سفارتی عملے سے ملیں تو یہ انہیں اپنے تعلقات کی سفارتی طریق سے مطلع کریں۔ اس سے بھی اجنبیت کی دیواریں چھوٹی ہوں گی اور ہمارے سفارتی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ مثلاً ہم نے آج کی 2 سپر پاورز امریکہ اور چین کو ایک میز پر بٹھایا تھا اور یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سفارتی واقعہ تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے 1971 میں چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ میں اس وقت رچرڈ نکسن کی حکومت تھی اور ہنری کسنجر ان کی قومی سلامتی کے مشیر تھے۔ جنرل یحییٰ خان صدر رچرڈ نکسن کو اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے، اس خط کو خود سیل لگاتے تھے اور یہ خط بعد ازاں پاکستان کے امریکہ میں سفیر آغا حلالی صدر کو وائٹ ہاؤس پہنچاتے تھے۔ 2 صدر اس معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے خط ٹائپ بھی نہیں کراتے تھے۔ اس لیٹر ڈپلومیسی کے نتیجے میں 9 جولائی 1971 کو ہنری کسنجر پاکستان آئے۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے برطانیہ، امریکہ اور روس کا میڈیا بھی اسلام آباد پہنچ گیا۔ جنرل یحییٰ خان میڈیا کو چکر دینے کے لیے نتھیا گلی کے ایوان صدر میں منتقل ہو گئے۔ ہنری کسنجر سے ملتا جلتا ایک گورا تیار کیا گیا۔ PTV کے میک اپ آرٹسٹ سے اس کا کسنجر جیسا حلیہ بنوایا گیا اور اس جعلی کسنجر کو صدارتی موٹرکیڈ میں اسلام آباد سے نتھیا گلی روانہ کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کے پیچھے دوڑ پڑا، جبکہ دوسری طرف سے ہنری کسنجر کو چکلالہ ایئرپورٹ سے بیجنگ روانہ کر دیا گیا۔ ہنری کسنجر نے چین میں وزیر اعظم چیون لائن اور چیئرمین ماؤ تنگ سے خفیہ ملاقات کی۔ ملاقات امریکہ اور چین کا پہلا باقاعدہ سفارتی رابطہ تھی۔ ہنری کسنجر چین سے واپس راولپنڈی آیا۔ جعلی کسنجر کو بھی اس دوران سرکاری پروٹوکول کے ساتھ نتھیا گلی سے اسلام آباد لایا گیا اور اس کا اصلی کے ساتھ تبادلہ کر دیا گیا، اور یوں ہنری کسنجر یحییٰ خان کے ساتھ تصویریں اتروا کر امریکہ واپس چلا گیا۔ اور اس ملاقات کے نتیجے میں 21 فروری 1972 کو رچرڈ نکسن نے چین کا پہلا صدارتی دورہ کیا، اور آج امریکہ اور چین دونوں سپر پاورز ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی میز پر بیٹھی ہیں۔ ہنری کسنجر کی عمر اس وقت 100 سال ہے اور یہ 52 سال بعد 18 جولائی کو ایک بار پھر چین کے دورے پر گیا۔ میں نے چند دن قبل اس کے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ تصویریں دیکھی اور مجھے یہ ساری سفارتی تاریخ یاد آ گئی۔ ہم ہنری کسنجر کو پاکستان کیوں نہیں بلاتے اور اس کی ان لوگوں سے ملاقات کیوں نہیں کراتے جنہوں نے 1971 میں ان کے دورے کا بندوبست کیا تھا یا وہ ان کے ساتھ چین گئے تھے؟ اگر وہ تمام لوگ فوت ہو چکے ہیں تو بھی ان کے بچے زندہ ہوں گے۔ آپ ہنری کسنجر کو ان سے ملاقات کرائیں، امریکہ اور چین کے سفیروں کو بھی بلائیں اور ہنری
کسنجر کے اعزاز میں اسلام آباد میں تقریب کا اہتمام بھی کریں تاکہ پاکستان کی نئی نسل اور دنیا کو علم ہو سکے ہم کیسے کیسے تاریخی واقعات کے بانی ہیں۔ ہماری افغانستان کے ساتھ 70 سالہ رفاقت ہے۔ افغانستان کی 2 نسلیں روسی یلغار کے بعد پاکستان میں پروان چڑھی۔ آج بھی دنیا بھر میں ایسے لاکھوں افغانی خاندان اور بزنس مین موجود ہیں جو 1980 اور 90 کی دہائی میں پاکستان کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچے تھے۔ پاکستان نے انہیں پاسپورٹ تک دیے تھے مگر ہم نے رابطہ استوار کرنے کی بجائے انہیں اپنا دشمن بنا لیا اور یہ پاکستانی کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ مجھے چند برس قبل آسٹریلیا میں ایک افغانی ریستوران میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ریستوران کا مالک قندھار سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ پاکستان کے ذریعے آسٹریلیا آیا تھا اور پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی شروع کر دی۔ میں نے کھانے کے بعد اسے قہوے کی دعوت دی۔ اس نے بڑی مشکل سے دعوت قبول کی۔ میں نے قہوے کے دوران اس سے 2 سوال کیے۔ ایک، کیا تم پاکستان سے آسٹریلیا آئے تھے؟ اس کا جواب ہاں میں تھا۔ میں نے اس کے بعد پوچھا اور اگر پاکستان میں اس وقت افغانوں کے لیے اپنی سرحدیں نہ کھولتا تو پھر تم اور تمہارا خاندان کہاں ہوتا؟ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا ہو سکتا ہے ہم پاکستانیوں کا تمہارے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو لیکن ہم اس کے باوجود ان افغانوں سے بہتر تھے جن کی وجہ سے تم اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان اور پھر آسٹریلیا شفٹ ہونے پر مجبور ہوئے۔ ہم نے کم از کم تم لوگوں کو قتل نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں پناہ دی، تھوڑی ہی صحیح لیکن خوراک بھی دی اور پھر آسٹریلیا جیسے ملکوں میں سٹیل ہونے کا موقع بھی فراہم کیا اور یہ تم پر پاکستان کا چھوٹا احسان نہیں۔ آپ یقین کریں میں جب اس کے ریستوران سے نکلا تو اس نے مجھے گلے لگا کر رخصت کیا۔ پاکستان کے شمالی افریقہ کے تمام اسلامی ملکوں پر بھی بے تحاشا احسانات ہیں۔ مراکش ہو، تیونس ہو یا پھر الجیریا ہو، ہم نے ان کی آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے ان کی قیادت کو اپنے پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنی سیٹ سے ان کے خطاب بھی کرائے۔ پولینڈ سے لے کر جرمنی، عراق سے UAE اور فلسطین سے لے کر اردن تک پاکستان کے احسانات کی طویل تاریخ ہے، لیکن ہم اس کے باوجود آج سفارتی تنہائی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ کیا ہماری سفارتی حماقتیں اس کی وجہ نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارا مارکیٹنگ فیلئر نہیں ہے؟ ہم اگر کسی دن صرف امریکہ کے لیے اپنی قربانیاں گننا شروع کر دیں تو یقین کریں درجنوں کتابیں لکھی جا سکیں گی، لیکن آج امریکہ بھی ہم سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے۔ کیوں؟ آج چین بھی ہم سے خوش نہیں ہے اور افغانستان، ایران اور وہ برادر عرب ملک بھی جن کی ہاتھ پکڑ کر ہم نے انہیں دنیا سے متعارف کرایا تھا۔ کیوں؟ کیا یہ ہماری سفارتی ناکامی نہیں ہے؟ چنانچہ میری درخواست ہے آپ اگر ایک نیا معاشی ایجنڈا طے کر رہے ہیں تو آپ پلیز ایک سفارتی NOC بھی طے کر دیں تاکہ ہم یکسو ہو کر دنیا کو اپنے قریب لا سکیں۔ یہ فاصلے اور یہ سفارتی حماقتیں ہمیں تنہائی کے قبرستان میں دفن کر دیں گی۔